غزوہ احد سے متعلق حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، اور اچھے خاصے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، سیرت نگار ہیں، جو ذی علم ہیں، وہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں حضور پاک کے متعلق ایسی بات، صحابہ کرام کے متعلق ایسی بات جس کی دفاع میں آج کی نشست میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اولاً آپ یہ سمجھیے کہ غزوہ احد کیوں پیش آیا؟ غزوہ احد بدر کی شکست کی وجہ سے پیش آیا۔ شکست کن کو ہوئی؟ کفار مکہ کو جو شکست ملی، کفار مکہ جو ذلت و رسوائی کے ساتھ الٹے پر لوٹے، جس کی وجہ سے یہ غزوہ احد پیش آیا۔ ایک سال گزرا غزوہ بدر کے، اس پورے ایک سال کے اندر وہ کفار مکہ ایک دوسرے کو نشانہ سادھتے رہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے کہ فلاں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، فلاں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ہماری جیت ہوتی، ہم مغلوب نہ ہوتے، ہم غالب آتے۔ ہر ایک ہار کا ٹھکرا دوسرے پر پھوڑنا چاہتا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جہنم رسید کر دیے گئے۔ وہ لوگ بڑے پریشان تھے، بڑے حیران تھے، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، مسلمانوں کا انتقام لیا جائے۔ مسلمانوں سے انتقام کے جذبے سے بھرا 1000 نہیں بلکہ 3000 کا لشکر، پوری طرح ہتھیار سے لیس، بہت سارے گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لے کر آئے، اور غزوہ احد جو ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ وہ لوگ ایک ایک اونٹ اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہم روزانہ ایک اونٹ ذبح کریں گے اور کھائیں گے۔ کچھ لڑکیاں لے کر آئے تھے، وہ لڑکیاں ناچتی گاتی اور کفار کے بہادروں کو، کفار کے نوجوانوں کو جوش دلاتی، کہتی کہ نوجوانوں، اگر تم جیت جاتے ہو، تم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو تو میں تم سے پیار کروں گی، میں تمہارے باؤں میں، تم کو اپنے باؤں میں بھر لوں گی، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گی، اپنے بستر پر تم کو جگہ دوں گی، اور یاد رکھو اگر تم ہار جاتے ہو تو میں تم سے روٹھ جاؤں گی، میں تمہاری طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ وہ کفار مکہ بڑی جوش و خروش کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو آپ نے مشاورتی ایک بیٹھک بلائی، میٹنگ بلائی، اور تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اس صحابہ کرام میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، اور کچھ نام نہاد صحابی یعنی منافق بھی تھے، جو ظاہری اعتبار سے کہتے تھے کہ مسلمان ہے، لیکن باطن ان کا مسلمان نہیں تھا، وہ کلمہ گو نہیں تھے، وہ حضور سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول یہ منافق کا بڑا سردار ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ کفار کا ایک جوش و خروش بھرا 3000 کا لشکر مدینہ پر اس نیت سے چڑھائی کر رہا ہے کہ مدینہ کو وہ لوگ مسمار کر دیں گے، مسجد نبوی کو گرا دیں گے، اسلام اور اسلام کے ماننے والے کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، وہ 3 جذبہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں باہر نکل کر ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ تو جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے،
بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ کے دل میں ایک جذبہ ابھر رہا تھا، امنگ مار رہا تھا کہ کبھی اگر کفار سے موقع ملے تو دو دو ہاتھ کریں گے۔ چونکہ بدرگین صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سارے جنتی ہیں، بڑے ان کو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے سنائے، بڑی فضیلت ہے بدرگین صحابہ کی۔ تو جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے وہ لوگ اس تمنا اور آرزو میں تھے کہ کفار سے ایک موقع ملے تو دو دو ہاتھ کریں گے۔ اب کفار نے موقع دے ہی دیا، وہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے، اسلام کے خاتمہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے خاتمہ کے لیے، خلفائے راشدین کے خاتمہ کے لیے، وہ لوگ وہاں مکہ سے نکل کر احد پہاڑ کے دامن میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو جو مخلص صحابہ تھے، جو جان نثار صحابہ تھے، جن کا دل و ایمان کامل تھا، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مدینہ سے نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اگر مدینہ میں مقابلہ کریں گے تو ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے، وہ تو ہمارے گھر پر چڑھ گئے، اس میں کیا مقابلہ کرنا، ہم تو ان کو باہر جا کر مقابلہ کریں گے، ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جو لوگ منافق تھے، یا جو منافق کا سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم باہر نہیں نکلیں گے، چونکہ وہ لوگ بہت سارے ہیں تو ہم لوگ گھات لگا کر اپنے گھر میں رہیں گے اور یہیں سے حملہ کریں گے، یہیں سے ان کا جواب دیں گے۔ بہرکیف کثیر تعداد صحابہ کی اس پر متفق ہوئی کہ باہر نکل کر جائیں گے، تو کثیر کی بات مانی جاتی ہے مشورے کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ باہر نکل کر ہم ان کا جواب دیں گے۔ اب 1000 کا لشکر یہاں سے روانہ ہوا، مدینہ المنورہ سے روانہ ہوا، عصر کے وقت میں روانہ ہوا، راستے میں عشاء کا وقت پڑتا ہے، آپ قیام کرتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے شیخان۔ شیخان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جتنے صحابہ کرام خیمہ زن تھے، ان تمام صحابہ کرام کے ارد گرد آپ گھومنے کے لیے، مشاہدہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ مشاہدہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بچے بھی نظر آئے، جن کی عمر 15 سال تو تھی لیکن وہ ہلکے نظر آئے۔ ان بچوں میں حضرت اسامہ بن زید بن ثابت اور 1-2 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ 2 صحابی اور ہیں جو 15 سال کے ہیں، ان 15 سال 2 صحابی میں ایک کو تیر اندازی میں بڑی مہارت ہے، نشانہ لگانے میں بہت ماہر ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی ان کو اجازت دے دی۔ ایک دوسرے صحابی تھے جن کی عمر 15 سال تھی، یہ طاقتور تھے، قوت والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے اپلیکیشن لگا دی کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، حالانکہ اگر آپ میرے ساتھ ان سے کشتی کرا دیں تو میں ان کو پچھاڑ دوں گا، میں ان کو ہرا دوں گا، میں ان پر غالب آ جاؤں گا، وہ مجھ سے مغلوب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ چلو دونوں کشتی کرو۔ یہاں پر علماء ایک نقطے کی بات لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جس صحابی کو اجازت مل گئی تھی، جو تیر انداز تھے، نشانہ لگانے والے تھے، جن کو اجازت نہیں ملی تھی، جو طاقتور تھے، انہوں نے ان کے کان میں کہہ دیا بھائی تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو ہار بھی جاتا ہے تو تیری اجازت کٹنے والی نہیں ہے، تیرے ہار کی وجہ سے مجھے بھی شرکت کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا وہ تیر انداز والے ساتھی زمین پر گر جاتے ہیں، یہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہبری میں یہ قافلہ 1000 کا قافلہ شیخان سے روانہ ہوا، اور احد پہاڑ کے دامن میں اس طرف وہ لوگ ہیں، اس طرف حضور پاک اور صحابہ کی جماعت ہے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ منافقین نے جب دیکھا کہ کفار کی تعداد بڑی ہے، وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہے، یہ منافقین یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے، لہذا تم نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ 300 منافق کو لے کر روانہ ہو گئے، 300 منافق، 1000 کی کل تعداد تھی۔ اب 1000 میں جب 300 منافق نکل جاتے ہیں اور ان کو جاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں
کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہی تھے، ان کے دل بھی ڈاماڈول ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، واللہ ولیہما۔ وہ لوگ بھی اس طرف تھے کہ چل پڑتے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، چونکہ وہ کامل ایمان والے تھے، کامل مسلمان تھے، پکے سچے مسلمان تھے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ وہ لوگ جمع رہے کہ جاؤ، تم لوگ جاتے ہو تو جاؤ، ہم 700 ہی لوگ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صف بندی کرتے ہیں تو 650 صحابہ کو ایک جگہ رکھتے ہیں، اور 50 صحابہ کو ایک دوسرے راستے پر، ایک کھو ہے، ایک دڑار ہے جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے، اب 50 صحابہ کو وہاں متعین کر دیتے ہیں، اور آپ یہ فرما دیتے ہیں تلقین کے ساتھ کہ ہمارا کچھ بھی بنے، ہار ہو جیتو، تمہیں ہر حال میں اس جگہ پر رہنا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غالب کیا۔ وہ لوگ بھاگے، اور وہ خاتون جو ان کو حوصلہ دلایا کرتی تھی، وہ اپنی شلواروں کو پنڈلوں سے اٹھا کر یوں دوڑا کرتی تھی، یوں دوڑ دوڑ کر بھاگ رہی تھی، جو شاعر سنایا کرتی تھی کہ گلے سے لگاؤں گی، بستر پر لٹاؤں گی، وہ لوگ خود بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ 50 صحابہ جن کو ایک دڑار پر، ایک جگہ پر، ایک متعین جگہ پر اللہ کے نبی نے منتخب کیا تھا کہ تمہیں یہیں ٹھہرنا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، کچھ مسلمان تھے جن کو زخم لگا تھا، مرہم پٹی کی ضرورت تھی، دوا کی ضرورت تھی، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی، 40 صحابہ وہاں سے نکل گئے۔ ان کے امیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے حد الوسع روکنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارا کچھ بھی بنے، ہار ہو جیت ہو، تمہیں اس جگہ پر رہنا ہے، تم رکو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف اللہ کے نبی کا حکم جنگ کے وقت کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو چکا ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم سب کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مسلمانوں کی ہیلپ اور مدد کرنی چاہیے۔ 40 صحابہ وہاں سے اتر آئے۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے جب دیکھا کہ راستہ خالی ہے تو وہ مڑ کر پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ 10 صحابہ تھے، وہ بڑی تعداد میں تھے، 10 کے 10 یہی شہید ہوئے، مقابلہ کیا ان کا ڈٹ کر، پھر شہید ہوئے، اور پیچھے سے آ کر جو حملہ کیا تو صحابہ کرام تاب نہ لا سکے، ایسا گھل مل گئے کہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ کون کس کا ہے، کون مسلمان ہے کون کفار ہے، پتہ نہیں چل سکا۔ ایک صحابی تو اپنے ہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یمان، حذیفہ بن یمان صحابہ کرام کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے۔ صحابہ ایک بات جو بتلانی تھی، جو شروع میں کئی الزام ہے، وہ الزام یہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اولاً مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ شکست مسلمانوں کو جیت ہوئی، فتح ہوئی، لیکن وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ نہیں، وہ شکست بدلی نہیں، وہ شکست ہوئی نہیں، وہ تو بھاگ چکے تھے۔ یہ تو مسلمانوں کی ایک خطا کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا ہے، وہ جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، ورنہ آپ کو قاعدہ بتلاؤں، جو لوگ جیتتے ہیں نا، جن کو فتح ہوتی ہے نا، وہ لوگ اسی مقام پر 3 روز تک قیام کرتے ہیں، مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتی ہے، لیکن کفار مکہ دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہ اعلان کر دیا کہ سب میں نے محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا، میں نے محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ جو صحابہ کرام لڑ رہے تھے وہ ہار بیٹھے، جو بیٹھے تھے وہ جوش میں آ گئے،
جوش میں آ گئے کہ جب محمد رسول اللہ نہیں رہے تو اب ہم کو زندگی جینے کا کیا مزہ ہے۔ وہ لوگ جذبے میں آ کر حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی جان کی بازی لگا کر حضور پاک کی حفاظت کی۔ ایک بدبخت نے حضور پاک کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا جس سے آپ کے ایک دانت شہید ہو گیا، اور 2 کیلیں جو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی چہرے پر، اس کی 2 کیلیں آپ کے رخسار مبارک میں گھس جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے دانتوں سے کھینچنا چاہتے، نکالنا چاہتے ہیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے نرم لہجے سے گفتگو کی کہ ابو بکر یہ سعادت مجھے دے دو، یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے۔ ابو بکر ہٹ گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح اتنے آرام سے اپنے کو تکلیف محسوس کر رہے، لیکن حضور پاک کو تکلیف نہ اس انداز میں کھینچا کہ آپ کا ایک دانت، حضرت عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسرے کو آپ کھینچنے میں، دوسری جو کڑی تھی اس کو نکالنے میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ جاتا۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ زخم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے رہے، دھوتے رہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی جلائی، اس کا راکھ بنایا، اور انہوں نے اسی جگہ پر رخسار مبارک پر وہ راکھ لگانے سے خون بند ہوا۔ وہ کفار مکہ جن کو یہ شہرت ہو گئی کہ ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، حالانکہ مارے وہ بھی گئے، صحابہ بھی مارے شہید ہوئے، صحابہ کے بھی جانی مالی نقصان ہوا، لیکن وہ لوگ دم دبا کر بھاگے، اور کچھ دور آگے جا کر ان کو ملال ورے ہم کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، کیوں نہ ہم محمد کا خاتمہ کر دیتے، خلفائے راشدین کا خاتمہ کر دیتے، مال غنیمت حاصل کرتے، مسجد نبی کو مسمار کر دیتے، مدینہ پر ہم اپنا جھنڈا لہرا دیتے، چلو پھر یہاں سے واپس چلتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ لوگ پلٹ رہے ہیں، ان کا ارادہ یہ بن رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم انہی زخمی صحابہ کو لے کر بدر سے پھر روانہ ہو جاتے آگے کی طرف۔ جب ان لوگوں کو صحابہ کی دلیری پتا چلا کہ وہ صحابہ پھر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہم کیا پلٹیں گے، صحابہ نے خود ہمارا پیچھا شروع کر دیا، محمد نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا ہے، وہ لوگ دم دبا کر یہاں سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ موقع بہتر نہیں ہے، یہ موقع اچھا نہیں۔ مسلمانوں، یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ کو غزوہ احد میں شکست ہوا یہ ہرگز درست نہیں ہے، چونکہ کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تو کیا بنی اسرائیل غالب آ گئے، نبی شکست پا گئے؟ حاضرین، بنی اسرائیل کے نبیوں کے قتل کرنے سے بنی اسرائیل غالب نہیں ہوئے، ایسے ہی دھوکہ دے کر صحابہ کرام کو جانی مالی نقصان پہنچانا، اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ فتح شکست میں بدل گیا، ورنہ اگر وہ فاتح تھے تو اس مقام پر ٹھہرتے، اس مقام پر رکتے، 3 روز قیام کرتے اور پھر وہاں سے روانہ ہوتے۔ چونکہ قاعدہ یہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ بدر میں جب اللہ نے آپ کو فتح دی تو آپ 3 روز قیام کرتے ہیں۔ جب مقتولین صحابہ کی شہدائے صحابہ کی لاشیں تیار کی جاتی ہے، ایک جگہ کی جاتی ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم میں مبارک بھی آتا ہے۔ آپ کے ساتھ کفار نے بڑی بے حرمتی کی۔ ہندہ نے ایک غلام تھا لولو، اس کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو شہید کر دیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ غلام آزادی کے لالچ میں کھات لگا کر بیٹھا تھا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، صرف حمزہ کو شہادت کرنا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے میں آزاد ہو جاؤں۔ حاضرین، اس نے اپنے ناپاک ارادے میں کامیابی حاصل کی، حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ اولا لب کے اس کی طرف، لیکن
نیزہ آر پار ہو چکا تھا، وہ بڑا نشاندہی تھا، بہت اچھے ارادے سے بہت خطرناک جگہ اس نے مارا، وہ آر پار آپ کے نکل جاتا ہے، آپ کا غسلہ کر دیا جاتا ہے، ناک کان کاٹ لیے گئے، آپ کے مخصوص اعضاء کاٹ لیے گئے، اور آپ کے جگر کو کلیجی کو نکال لیا گیا۔ ہندا چبانا چاہتی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں، نگلنا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، ہار بنانا چاہتی تھی، ہار بنا نہ سکی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ منظر جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آتا ہے تو آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ چچا جان آپ کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا سید الشہداء ہے، تمام شہداؤں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے بہادر تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو قوت عطا کی، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایک عجیب و غریب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی باندی آپ کو خبر دیتی ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے، ابو طالب نے مار کر سر پھوڑ دیا، خون بہا دیا۔ حضرت حمزہ شکار سے آئے تھے، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، لیے ہوئے چلے گئے خانہ کعبہ اور ابو جہل کے سر پر دے مارا اور کہا کہ اے ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کا خون بہایا ہے، یاد رکھ حمزہ آج سے کلمہ پڑھتا ہے، مشرف با اسلام ہوتا ہے، محمد کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ ان لوگوں نے بدتمیزی کی، لیکن آپ بہادر تھے، آپ کی شجاعت کا ڈنکا بجتا تھا، آپ کی دلیری، آپ کی پہلوانی، آپ کی ہمت اور حوصلے کا ڈنکا بجتا تھا۔ آپ نے اس موقع سے حضرت حمزہ جب وہاں سے روانہ ابو جہل کا سر پھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس ملعون کا سر پھوڑ دیا ہے، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا چچا جان اس سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ کس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ کہ جب آپ مشرف با اسلام ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت حمزہ تو وہاں کہہ کر آئے ہی تھے، محمد رسول اللہ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ